بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ ڈاکٹر ندوی صاحب کی تحریر کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. اہل منطق کی اصل دلیل قیاس ہے. یعنی اہل منطق سے مراد ارسطاطیلی سی منطق. اگر ان کی اصل دلیل قیاس ہے سے مطلب یہ مراد یہ ہے کہ یہاں دلیل سے مراد جو ہے استدلال ہے. یا اصطلاحی معنی میں حجت ہے. تو یہ صحیح ہے کہ ارسطاطیلی سی تخریجی منطق کے جو پیرو ہیں اور اس میں اکثر جو ہے کئی مسلمان علماء بھی شامل ہیں، جیسے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو استدلال ہے وہ حقیقت میں اس کو اس کا مرجع جو ہے یا اس کی جو بنیاد بیس ہے ان معنوں میں وہ قیاس منطقی ہے. اس کو یہ قیاس منطقی ہے. اور ان معنوں میں کہ اس کو یعنی قیاس منطقی میں ہر طرز استدلال کو یا زیادہ اگر آپ
وضو چاہتے ہو یا زیادہ ٹو بی پریسائز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، زیادہ صحیح طور پہ اس کو بیان کرنا چاہتے ہو تو مطلب ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، طرز قیاس کیا کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت، تمام جو طرز استدلال اور انتاج ہیں ان کو آپ قیاس منطقی میں ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کی تحویل کر سکتے ہیں، یعنی حقیقت میں اس کا دوسرا کہنے کا مقصد یہ کہ حقیقت میں تمام طرز استدلال کی جو بنیاد ہے قیاس منطقی، اور اس میں زیادہ تر جس بات پر لوگ زیادہ وقت صرف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس قیاس منطقی کی جو صورت ہے، یعنی تمام استنتاج کو ہم قیاس منطقی کی صورت میں جو ہے بالآخر تحویل کر سکتے ہیں، اس کی بنیادی صورت جو ہے وہ یا فارم جس کو کہتے ہیں وہ قیاس منطقی ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اہم بات جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت جو ہے، استنتاج کی جو حقیقت ہے وہ قیاس منطقی میں محمول ہے، ایک قیاس منطقی بالآخر اس کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قیاس منطقی ہے کیا؟ قیاس منطقی یہ ہے کہ قضایا یعنی دلیل، قضایا جو ہے یعنی مقدمات جن کو کہتے ہیں، نتیجہ بھی قضیہ ہوتا ہے لیکن یہ مقدمات کی بات کر رہے ہیں، اور نتیجہ جو بنیادی طور پہ دعویٰ ہوتا ہے، وہ دلیل یعنی اس کی بنیاد دلیل اور دعوے کے درمیان جو تعلق ہے جس کے نتیجے میں ہے جو دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دلیل کو مان لیں تو پھر دعوے مان لیں تو دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہو جائے، اور ظاہر ناممکن کے درجات ہیں پھر گو کہ مطلب یہ ہے کہ جو قیاس منطقی والے ہیں اس میں غلط کرتے ہیں، یہ اس کی بنیاد ہے قیاس منطقی کی کہ آپ اگر دلیل کو مان لیں تو پھر دعوے کو جھٹلانا جو ہے ناممکن ہو۔ اس کی جو شکل ہے وہ ارسطاطیلی سی شکلیں جو ہے وہ ہے، یعنی دو قضیے مقدمات ہوتے ہیں، اس سے نتیجہ نکلتا ہے اور تمام دلیل کو اس میں ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں آج بھی، یعنی صرف مدرسوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جو لاجک کے انٹروڈکٹری کورسز ہوتے ہیں اس میں، اور اب تو یعنی وہ سمبولک لاجک کے ایڈوانس کی وجہ سے وہ جو ہے اس چیز کی جو ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا اور ڈیٹیل بھی ہو گیا،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کی ذرا میں نے تفصیل بیان کر دی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں اہل منطق کی اصل دلیل قیاس ہے، اس سے یہ مراد ہے، یہ صحیح ہے۔ اور ان کے جو استدلال اصل دلیل قیاس نہیں ہے، ان کے اصل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام استدلال اور استنتاج کی جو اصل ہے وہ قیاس منطقی ہے، اور اس کی جو دروب شکلیں جو ہے اس منطق میں موجود ہیں، 4 شکلیں، یہ جو بھی شکلیں، مطلب یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ 3 اس کی بڑی قسمیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اور پھر جو ہے ان تمام قسموں کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں، جو ویلڈ شکلیں ہیں، لیکن اس کی جو اصل جو اس کا مغز ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ تمام استدلال ان شکلوں کی طرف جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کی بنیادی شکلیں یا یہ قیاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو ہے جو اس کی انسائٹ ہے، جو اس کی اصل بصیرت ہے، وہ یہ بصیرت ہے کہ تمام استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل کو اگر آپ مان لیں، اگر صحیح استدلال ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل کو اگر مان لیں تو آپ کے لیے عقلی طور پہ جو ہے دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہو جائے۔ اور اہل منطق یعنی بہت سے لوگوں کے یہ خیال ہے، اس کی ایک بنیاد ہے کہ استدلال جو ہے، تمام استدلال جو ہے اس کی بنیاد یہ چیز ہے۔ اور یہ استدلال جو ہے یہ تعلق ہے صرف مقدمات اور نتیجے کے درمیان، اصل مقدمات اور نتیجے کا جو نفس مضمون ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس مقدمے کو یا اس دلیل کو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، تجربی طور پہ مانتے ہیں، وہ عقلی طور پہ مانتے ہیں وغیرہ، اس لحاظ سے جو ہے درجات ہوں گے۔ لیکن استدلال خود وہ صرف تعلق ہے، استنتاج خود جو ہے وہ تعلق ہے دلیل اور دعوے کے درمیان۔ اس طرح جو ہے دعویٰ جو ہے دلیل سے فالو کرتا ہے یا اس سے نکلتا ہے۔ اچھا جی، تو جیسے کہ مطلب اہل منطق کی اصل دلیل کیا، اور یہ مطلب امام غزالی نے مطلب المستصفیٰ میں اس کی یعنی پورا اس پہ سیکشن ہے جو آخر میں الفن الثالث جو فصل اول ہے اس میں من دعامت البرہان فی اللواحق، اس میں فصل اول جو ہے وہ اس بارے میں، اور شروع اس سے کرتے ہیں بیان ان ما تنطق به الالسنۃ فی معرض الدلیل، اور وہاں حضرت امام دلیل ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد استدلال ہے۔ والتعلیل فی جمیع اقسام العلوم یرجع الی الضروب التي ذکرناها، وہ پیچھے انہوں نے اس کی پوری فَإِن لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا وَحَيْثُ يُذْكَرُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ النَّظْمِ فَسَبَبُهُ إِمَّا قُصُورُ عِلْمِ النَّاظِرِ أَوْ إِهْمَالُهُ إِحْدَى المقدمتين للوضوء أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق الكلام واحد واحد۔ تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ بہرحال فرما رہے ہیں اہل منطق کی اصل دلیل کیا تھا؟ مسلمان علماء کی زیادہ تر تنقیدیں اسی منطقی قیاس پہ، مطلب یہ کہ جنہوں نے تنقیدیں کی ہیں جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ۔ اس طرح اہل منطق کی کوئی تعریف اب تک اعتراض سے مبرہ نہیں، اہل منطق سے کوئی تعریف نہیں کرتے تعریف وہ تو تعریف کے بارے میں بتا دیں کہ تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور تعریف یعنی ایک کو منطقی تعریف ہم لوگ کہتے ہیں جس کو حد کہتے ہیں،
لیکن اور بھی تعریف ہے. اس طرح ان کا کوئی قیاس صحیح نہیں ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی قیاس کے دو معنی ہیں، جیسے میں نے پورے قیاس سے مراد جو ہے ایکچوئل قیاس، یعنی شکل کو کسی دلیل میں استعمال کرنا، یا نفس قیاس یا نفس استدلال یا استدلال کی شکل. تو یہاں سے اس سے جو مراد ہو سکتی ہے وہ استدلال کی شکل ہے، کیونکہ منطقی اس قیاس ایکچوئل قیاس سے تو ڈیل نہیں کرتا ہے. ایکچوئل قیاس سے تو آپ کسی خاص علم میں ڈیل کرتے ہیں، لیکن منطقی تو اس کی شکل پہ بات کرتا ہے اور مقدمے اور نتیجے کے درمیان تعلق پر بات کرتا ہے. یہ منطق کا موضوع ہے. استنتاج جو ہے منطق کا موضوع ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی قیاس جو ہے صحیح استنتاج نہیں کرتا، تو یہ مطلب ایک لغو بات ہے، یہ مطلب بالکل غلط بات ہے، یعنی بدیہی طور پہ غلط بات ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اہل منطق کہتے ہیں کسی تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں، اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کا علم بغیر دلیل کے ممکن ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اہل منطق نہیں کہتے کہ کسی تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں. تصورات کو بدیہی اور بدیہی اور نظری میں تقسیم کرتے ہیں. صرف نظری تصورات کے لیے آپ کو تعریف چاہیے، اور تعریف کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ایکسپلیسٹلی جو ہے آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ امپلیسٹلی نہیں ہوگا، یعنی واضح طور پہ ایکسپلیسٹ کو واضح ہی کہیں، یعنی بالقوہ بالفعل نہیں ہوگا. بالقوہ تو ہو سکتا ہے. اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کا علم بغیر دلیل کے ممکن نہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تصدیق بھی یا تو بدیہی ہوگی اور نظری. بدیہی تصدیق کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی دلیل آپ ہے. بدیہی، یہی بدیہی کا مطلب ہے، یہ ضروری. صرف جو ہے نظری تصدیق جو ہے اس کی دلیل چاہیے، اور تصدیق کی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو دو تصورات ہیں آپ کو ان کے تعلق کو جانے بغیر آپ اس پہ حکم نہیں لگا سکیں. تو یا تو وہ تعلق بدیہی ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوگی. لیکن اگر وہ تعلق بدیہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک واسطہ چاہیے جو ان تصورات کو ملائے. اب وہ واسطہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اب تین تصورات ہو گئے، یعنی ایک تو دو تصورات ان کے درمیان، ہم اس کی مثال دوں گا تو زیادہ واضح ہو جائے گا. دو تصورات کے درمیان جو واسطہ تھا، ایک تصور اور دو تصورات کے درمیان جو واسطہ تھا، وہ یا تو بدیہت، دو تصورات ہیں، یعنی زید قائم ہے، قائم، یہ ججمنٹ ہے یہ نہیں ہے. تصور یہاں ایک زید کا ہے، قائم ہے. پہلے تو آپ کو دو تصور ہونا، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زید کا تصور ہونا چاہیے، زید کیا چیز ہے اور قیام کیا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا. لیکن ججمنٹ کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ زید اور قیام کا تعلق کیا ہے. یہ چیزیں، تین چیزیں آپ کو ہوں گی تو پھر آپ حکم لگائیں گے. زیادہ اس کی بہتر مثال، یعنی اونٹ قائم ہے، ہاتھی قائم ہے، یعنی کھڑا ہے عربی زبان میں. ان کو یہ ججمنٹ ہے، کو لگانے کے لیے یہ دو ججمنٹ ہے. ایک تو اس کے لیے اونٹ کا تصور چاہیے، ہاتھی کا تصور چاہیے اور قیام کا تصور چاہیے. لیکن یہ کہ اونٹ اور قیام کا تعلق کا تصور بھی چاہیے.
ہاتھی اور قیام کے تعلق کا تصور بھی چاہیے، کیونکہ ہاتھی اور اونٹ کے قیام اور بیٹھنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی مثال زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں مختلف طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تصور ہیں زید قائم ہے۔ زید ایک تصور، دو تصور کے درمیان تعلق، ان کے درمیان اب اس کی دو صورتیں، تعلق واسطے کے بغیر سمجھ میں آئے گا یا واسطے چاہیے ہوگا۔ واسطے کے بغیر سمجھ میں آئے گا تو اس کو اسی کو آپ بدیہی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی جس کو یہ دلیل کہہ رہے ہیں استدلال نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ اگر واسطے سے سمجھ میں آئے گا تو اب وہ واسطہ جو ہے ایک تیسری چیز ہو گئی۔ آپ کے پاس زید ہو گیا ایک اور قیام ہو گیا دو، اب ان کے درمیان جو تعلق ہے آپ وہ ایک واسطے سے وہ ایک تین ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے آپ کو استدلال سے ثابت کرنا، اب یہاں جو استدلال کی ضرورت پڑ گئی کہ زید کا تعلق جو ہے اس واسطے سے کیا ہے اور قیام کا تعلق اس واسطے سے کیا ہے۔ اب دونوں کا تعلق اس واسطے سے جو بھی واسطہ ہو، اب ظاہر ہے اس مثال میں تو واسطہ نہیں چاہیے تو اس لیے مثال نہیں دے سکتے، لیکن ابھی مثال دیں گے، امام غزالی سے لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ واسطے کے بغیر جو اگر واسطہ ہوگا تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ اس واسطے کا تعلق زید سے کیا ہے اور قیام سے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے انڈائریکٹلی زید کا واسطہ جو ہے، زید کا تعلق جو ہے قیام سے کام ہوگا۔ تو اس جگہ جو ہے آپ کو دلیل چاہیے ہوتی ہے یا استدلال یا استنتاج چاہیے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یہ بنیاد ہے۔ تو شکلوں میں نہ جائیں، یعنی ڈیٹیل میں نہ آئے، جس کا کرکس ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ بالکل درست ہے ان معنوں میں کہ منطق جو ہے یہ بتاتی ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے درمیان اگر تعلق جو ہے واضح ہو تو یعنی بغیر تعلق کے، بغیر واسطے کے ان کے درمیان تعلق سمجھ میں آ جائے تو آپ کو کوئی استدلال کی ضرورت نہیں، اور اگر واسطے چاہیے تو پھر استدلال کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو دو چیزیں اس میں چاہیے ہوں گی، بلکہ دو سے بھی زیادہ، کہ واسطے کا تعلق جو ہے استدلال سے کیا ہے، واسطے کا تعلق استدلال سے، واسطے کا تعلق جو ہے دلیل سے کیا ہے، اور واسطے کا تعلق جو ہے دعوے سے کیا ہے، اور وہ جب دونوں کا تعلق ثابت ہو گیا تو پھر کس طرح جو ہے اس واسطے کے ذریعے جو ہے دعویٰ جو ہے دلیل سے فالو ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں، یہ ہے استدلال کا جو استدلال کی بنیاد۔ تو اس لیے جو ہے کیا بات سے بات نکلتی ہے، یہ بنیاد ہے۔ جو یہاں جو ہے اپنے ندوی صاحب یا تو جلدی میں تھے یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو حضرت جو ہے اپنے ندوی صاحب جو اصل جوہر ہے یعنی مغز ہے، اس کو چھوڑ کے مطلب جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں جو اس کے قشور ہیں، اس کے جو ظاہر ہے اس میں کھو گئے ہیں۔ لیکن اس کو یعنی ابھی ویسے تو ختم کر سکتے ہیں جلدی سے، لیکن یہ کہ تھوڑا رہ گیا ہے، تو اصل بات آ گئی ہے، لیکن اس کو دوبارہ انشاءاللہ یہاں سے شروع ایک اور نشست تقریباً کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين، يا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم